ہماری ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی. اچھا. وہ آئے تھے ہمارے گھر پہ چل کے ہاں. کہ بھائی آپ آئے نہیں ہمارے گھر، بچے کی طبیعت خراب ہے. تو پھر وہ 10 دن پہلے آئے تھے. 10 دن ہو گئے. پچھلی جمعرات کو آئے تھے. اچھا. ہم کل گئے تھے. کل ہماری چھٹی تھی دکان کی. ہاں. اس کے پاس گاؤں کے ساتھی ہیں، بیٹھنے کے لیے گئے. ہاں. تو بات چل پڑی ایسے ہی، بھائی بہت پریشان ہے، کیا کریں کیا نہ کریں. بیچ میں آپ کی بات روک کے بتلا دیں. حضرت صحابہ میں حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو مقدر پر ایمان نہ رکھے نہ اس کے جنازے میں جاؤ نہ اس کے عیادت کو جاؤ. اچھا. ہاں. وہ صحابہ نہیں جاتے تھے. آپ دیکھ لو صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جن کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے ان کی نماز جنازہ صحابہ پڑھتے تھے، ورنہ نہیں پڑھتے تھے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی رہے. تو فرماتے تھے جو مقدر پر ایمان نہ رکھے نہ اس کے جنازے میں جاؤ اور نہ اس کے عیادت میں جاؤ. تو مقدر پر ایمان کی علامت کی پہچان کیا ہے؟ مقدر تو آگے کی بات ہے. ابھی اللہ پر ایمان نہیں کہتا، اللہ ایسے کہاں کر دیں گے. اچھا اچھا. پہلے تو اللہ پر ایمان ہے، تقدیر تو مسئلہ بعد میں آتا ہے. چلو آگے بتلاؤ پھر. میرا اتنی بات ہم نے بیچ میں بتلا دیا آپ کو. ہاں وہ صحیح کیا آپ نے. بات شروع ہو گئی. بات شروع ہونے کے بعد بھائی آپ لوگ کی دوائی کی بات چل پڑی. بھائی آپ لوگ دوائی کہتے ہو کہ دوائی کھانی سنت ہے. اب ہم دوائی کھانے سے آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، لیکن دوائی کھانی کہاں سے سنت ہے؟ کس نے بتلایا کہ دوائی کھانی سنت ہے؟ سب سے بڑی بدعت اس کام کے اندر منع کا یہ چلی ہے کہ جو کام سنت نہیں ہے اس کو سنت بتلا رہے ہیں، اور الٹا ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں بھائی تم تو دوائی سے روک رہے ہو اور تم تو اسباب کرنے سے روک رہے ہو. حافظ یوسف اسباب کرنے، بتاؤ حافظ یوسف نے کس کو اسباب کرنے سے روکا ہے؟ ایک آدمی کا نام بتلاؤ کہ بھائی تم اسباب نہ کرو. بلکہ وہ تو کہتے ہیں بھائی جب تک ایمان سیکھو اپنے بچوں کو اسباب کے راستے سے یا کہیں سے بھی لا کے دیتے رہو. اپنے مسئلے نماز کے راستے سے حل کرتے رہو. جس دن تمہارے مسئلے حل ہونے لگیں گے پھر بچوں کے، بیوی کے، اس طریقے سے ان کے بھی مسئلے حل کراؤ. تو مکہ الٹا ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت قرار دیتے ہو. کہا ہاں علماء کہہ رہے ہیں. مگر سنو، سب سے مگر پہلی بات تو ذہن میں یہ ٹھنڈے دماغ سے بٹھاؤ، آپ علماء کی بات کو قرآن و سنت سے ملاؤ گے یا قرآن و سنت کی بات کو علماء سے ملاؤ گے؟ تو پسینے آنے شروع ہو گئے انہیں. مگر بتلاؤ بھائی اصل چیز سے ہی تو نقل کو ملاؤ گے. مگر اس بات کا آپ عہد کرو کہ ہم قرآن و سنت کی بات کو نہیں، علماء کی بات کو قرآن و سنت سے ملاویں گے. ملے گی تو مانیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے. مگر ہم آپ کے ساتھ آج سے لگ جائیں گے. صحیح کہا آپ نے. کہا یار یہ تو بات واقعی جامع بات ہے. اس بات کو تو ہم نے آج تک غور کرو، دماغ لگاؤ بھائی. اب آپ کہو گے ہمارے حضرت نے یہ فرمایا. اب اگر وہ چیز قرآن میں نہ ہوئی تب بھی مانو گے آپ، سنت میں نہ ہوئی تب بھی مانو گے. پھر ضعیف حدیث سے لا کے پیش کرو گے. ضعیف حدیث سے تھوڑی آپ ایمان سیکھ سکو گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حدیث سیکھنا، حدیث پر چلنا. قرآن و سنت کی گارنٹی لی ہے. قرآن و سنت اصل ہے. تو پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ تو بات، مگر یہی بات حافظ یوسف صاحب کی ہے، یہی ہماری ہے. اگر قرآن و سنت سے کسی کی بات ملتی ہے مگر ہم مانتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا ہے کہ تھا تو شیطان جھوٹا لیکن آپ سے سچ بول گیا ابو ہریرہ. تو اگر جھوٹا آدمی بھی سچی بات کرے گا تو ماننی پڑے گی وہ. بالکل. ہاں. اور اگر جسے تم سچا مان رہے ہو، ولی مان رہے ہو، حضرت مان رہے ہو، اگر وہ سنت نہیں ہے اس کو سنت قرار دے گا، اسے مانو گے؟ کہا جی نہیں، پھر تو خطرہ ہے. کہ خطرے میں کیوں جا رہے ہو؟ بتلاؤ آپ حصہ پی رہے ہو، آپ کی ایک ضرورت سمجھ کے پی رہے ہو، میرے گیس بنتا ہے فلاں، یہ عادت پڑ گئی ہے، ابھی سے آپ سنت سمجھ کے پی رہے ہو.
کہا جی نہیں، میں کہتے یہ تو سمجھ رہے ہو بھائی بری چیز ہے، ہمیں عادت پڑ گئی ہے، کبھی نہ کبھی چھوڑیں گے، اس کے لیے کبھی نہ کبھی آپ توبہ بھی کر سکتے ہو۔ اور بتلاؤ دوا کھا کر کون توبہ کر رہا ہے کہ اللہ میں نے تیرے غیر کا راستہ اختیار کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ حقہ پینا چھوٹا گناہ ہے، اور دوا کو یقین کے سنت سمجھ کر کھانا یہ شرک ہے۔ بالکل صحیح۔ اس دوا کے راستے سے آپ شرک پر پہنچو گے، اور حقہ پینے کے راستے سے آپ ایک چھوٹے گناہ پر پہنچو گے۔ اور مگر ایک بات کا پھر یہ اتنے علماء کیوں نہیں بتا رہے ہیں اس بات کو؟ اتنے علماء چل رہے ہیں، ایک بھی نہیں بتلا رہا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں کہ میرے بعد علماء کو مانیو؟ کیوں آپ پوچھڑی پکڑے ہوئے ہو علماء کی؟ مگر کہ تم نے کسی عالم سے بات کی ہے؟ مگر ہاں میں نے کی ہے۔ ایک عالم کے پاس میں گیا تو مگر میں نے اس سے ربوبیت کے بارے میں پوچھا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو اہل اللہ بتا سکتے ہیں۔ مگر پھر بتلاؤ جو مین چیز ہے، جو شروع کی چیز ہے، وہ تو بتلا نہیں سکتے ہیں۔ جس کے لیے عالم ارواح میں سوال ہوا تھا اور جس کا عالم برزخ میں جاتے ہی سوال ہوگا، اس چیز کو تو وہ بتا نہیں سکتے۔ پھر کیا پڑھا انہوں نے 13 سال 14 سال مدرسے میں؟ اچھا جی، میں کہا واقعی پھر یہ تو بات بھائی ہم تو واقعی سب خطرے میں چل رہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ حافظ یوسف صاحب انہیں مانتے ہیں، کون سے امام کو مانتے ہیں چاروں میں سے؟ تو ہماری اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ہم نے کہا مگر امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ کہا پھر اور مگر دوسری بھی سنو، بہت سے موقعوں پر دوسرے اماموں کی جو صحیح بات ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں یہ چیز خطرے کی کیوں ہے؟ جب ابھی آپ اس چیز کو کہہ چکے ہو کہ ہم ہم علماء کی بات کو قرآن و سنت سے ملاویں گے، اچھی صحیح ہوگی تو مان لیں گے، تو یہی بات اس میں ہے بھائی۔ اگر کوئی بات قرآن و سنت میں نہیں ہے تو وہ امام ابو حنیفہ نے کہہ دی تو مانو گے صحیح؟ کہا ہاں یہ تو بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہو بھائی میرے بعد 4 امام بڑے آئیں گے، ان کی اتباع کرنا۔ قرآن و سنت کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اسے مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے بات ہوئی ان سے کل۔ کہا بھائی ہمیں اس بات سے بہت فائدہ ہوا کہ ہم تو بس اندھیرے میں چل رہے تھے، لیکن بس وہی ہے، سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد پھر اسی کی مانتے ہیں۔ دیکھو مسئلہ یہیں آ کے پھنس جاتا ہے کہ بیچ والوں کو چھوڑنے کے لیے اور ان کی بات رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کی بات کو رد کر دیں گے۔ ہاں اسے رد کرتے ہیں، ہم نے یہی کہا ہم سے، آپ لوگ اسے رد کرتے ہو۔ اور جن کو علماء کہہ رہے ہیں، علماء کاہے میں لگے ہوئے اس وقت؟ دیکھو محمد شیخ نے بتلایا ہے کہ یہ قرآن و کتاب کے عالم نہیں ہے کوئی بھی، یہ تو اپنے فقہ کے اور اپنے مسلک کے عالم ہیں، اپنے فرقے کے عالم ہیں، اپنے فقہ کے عالم ہیں، اپنے فرقے کے عالم ہیں۔ ان کو پڑھایا جاتا ہے منطق، فلسفہ، نحو، صرف، اور کیسے بحث کرنا ہے، کیسے مناظرہ کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کو کافر کہنا ہے، یہ سکھلایا جاتا ہے۔ اور پہلے سے بتلا دیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ میں اپنا دماغ مت لگانا، اب تک جتنے بڑوں نے بتلایا وہ اسی کے پیچھے چلنا۔ اور پھر جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو کہتے ہیں ہاں قرآن تو انہوں نے کتاب اللہ کا تو علم حاصل نہیں کیا، تو کہتے ہیں اجماع سے ہم یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو فرمایا شیخ نے کہ اس کا مطلب کہ نہ اللہ کو معلوم تھا نہ رسول کو معلوم تھا کہ آگے کیا مسئلہ آنے والا ہے، یعنی اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا آگے ہمارے بندوں کو کیا مسئلہ آنے، تو اللہ نے بھی نہیں بتلایا اور رسول نے نہیں بتلایا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کتاب اب یعنی آخری ہے اور رسول آخری ہیں، اب اللہ تم سے نہ کلام کرے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، تو شیطان کھلا ہوا ہے، نہ اللہ تم سے کلام کر سکتا ہے، نہ نبی کوئی آ سکتا ہے، شیطان کھلا ہوا، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ تم نے کتاب اللہ کا علم نہیں حاصل کیا، اب اجماع سے اپنا مسئلہ حل کرو گے تم۔ اجماع کا مطلب اکثریت جس پر آ جاوے، اکثریت جس پر جمع ہو جاوے۔
تو اب یہ مسئلہ انہوں نے بنایا ہے کتاب اور حالانکہ محمد شیخ نے کہا قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں خود سورہ نحل کے اندر ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں ہر شے کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات تم نہیں نکال پا رہے، تم نے اس کا علم نہیں حاصل کیا، تم نے اس میں محنت نہیں کی، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتلائی تھی اپنے بعد آنے والے خلیفہ سے کہ دیکھو کوئی بات ہماری دیکھنا ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے تم کو معلوم نہیں ہوگا کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں تو قرآن میں اور نبی کی زندگی میں ہر چیز مل جائے گی، لیکن اب ہم لوگ جب اس کے طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں، اس پر محنت نہیں کر رہے ہیں، تو مسئلہ یہاں صاف ہو گیا۔ اور دیکھو اس پر سارے جھگڑے ہیں۔ اب اجماع کی آپ بات لے لو کہ سارے بریلویوں کا، سارے اہل حدیث کا، سارے اماماتی کا اور سب فتویٰ ہے کہ دیوبندی کافر ہیں، اور کافروں دیوبندیوں کا فتویٰ ہے کہ بریلوی کافر ہیں، اور اہل حدیث کا پہلے ان کا فتویٰ تھا اہل حدیث سے گمراہ، اب یہ اپنے بیانوں میں کہنے لگے ہیں، ہم نیچا کر لیا تھوڑا کیونکہ بہت مناظرے ہوئے ہیں، مناظرے میں ان کی ہار ثابت ہو گئی ہے، کہیں کہیں جگہ پر بہت نہیں کچھ کر پائے ہیں، تو وہاں انہوں نے اب یہ کہنے لگے کہ بدعتی ہیں اہل حدیث کو۔ الیاس گمن وغیرہ نے بیان میں کہا ہے کہ بدعتی ہے، حالانکہ ان کی پہلی کتابیں جو ہم نے پڑھی اس میں لکھا ہے کہ گمراہ ہیں یہ لوگ۔ تو اگر گمراہ ہیں تو سعودی عرب میں تو ان کا سارا ہولڈ ہے۔ اب اگر بریلوی کافر ہیں تو ان کو حج کرنے کیوں جانے دے رہے ہیں؟ کافر پر حج کہاں ہے؟ کافر کا تو منع ہے وہاں داخلہ۔ کافر کا بھائی قادیانی پر پابندی لگی، قادیانی کافر ہیں، بریلویوں کو تم کافر مانتے ہو، وہاں کیوں جانے دیتے ہو ان کو؟ اور سب چیزیں تو چھوڑ دو، ابھی تو یہ ایمان نہیں ثابت کر پائے ہیں بھائی۔ بریلویوں کے یہاں جو چیزیں ایمان کی اور عقیدہ کی ہیں وہی چیزیں، انہی چیزوں پر دیوبندیوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے کہ اس وجہ سے یہ کافر ہیں۔ اور جو چیزیں دیوبندیوں کے عقیدے اور ایمان کی ہیں انہی کی بنیاد پر بریلویوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اور مسئلہ دیکھو بیچ والوں کا پھنستا ہے۔ ابھی پاکستان میں ایک مولانا تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ دیوبندی بریلوی ایک ہو جائیں، تو تمام مولانا لوگوں کے پاس گئے، کوئی ایگری نہیں ہوا۔ آخر میں مولانا الیاس گمن اس پر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہم بیٹھتے ہیں، اس پر آپس میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے ایک بات چیت کی، پھر دوبارہ پھر ملاقات ان سے کی، تو اس پر ان کی ساری تفصیل سے بات ہوئی کہ ٹھیک ہے۔ تو ایک تاریخ رکھی تھی غالباً 9 مارچ جو تھی، سن ہم کو نہیں یاد ہے، ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے والے سال میں ہے، وہ یوٹیوب پر ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ تو جو تاریخ طے ہوئی اس تاریخ پر پھر وہ مولانا سعید اسد کر کے ہیں، وہ بریلوی کے مولانا، انہوں نے کوشش کی تھی۔ تو وہ الیاس گمن صاحب کے پاس جو تاریخ طے ہوئی تو اس تاریخ پر تیسری ملاقات میں جب پہنچے ہیں، بات جب شروع ہوئی دیکھو یہیں آگے پھنسی بات۔ الیاس گمن نے کہا کہ آپ ہمارے اکابرین کو کافر کہتے رہو اور ہم آپ سے کیسے میل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے اکابرین کو کافر نہیں کہتے، آپ کے اکابرین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے اس عبارت کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر کہا ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لکھ کر دے سکتے ہو؟ کہا بالکل لکھ کر دے دیں گے، ابھی لکھ کر دے دیں گے، اسی وقت لاؤ۔ جو یا تو وہ عبارتیں اپنی کتاب سے آپ ہٹا دو، اور یا تو اس سے رجوع کر لو آپ کی انہوں نے غلط کہا تھا، یہ بات ان کی ہم نہیں مانتے ہیں۔ یا تو آپ اس سے رجوع کرو کہ وہ بات جو انہوں نے کہی ہے اتنی بات ان کی ہم نہیں مانتے ہیں، اور یا تو وہ کتاب سے اپنی وہ عبارت ہٹا دو، ہم آپ سے میل ہو جائے گا، ورنہ ہمارا فتویٰ آج بھی ابھی لکھ کر دے دیں گے کہ وہ کافر ہیں۔ اور وہ عبارتیں کیا ہیں، اس میں کچھ باتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ ایک مولانا نے اس میں لکھا ہے کہ اگر اللہ جو 12 ربیع الاول کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور تعریف میں جو لوگ جلوس نکالتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے ہندوؤں کی ہیں کنہیا کی ڈھول نکلتی ہے۔ اور ایسے ایک ہے فتویٰ کی، اب ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے، سنی سنائی بات بتلا رہے ہیں کہ اگر نماز میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز خراب ہوگی، گدھے کا خیال آئے نماز خراب نہیں ہوئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کچھ مانگا جائے، یا رسول اللہ کہہ دیا جائے تو کافر ہیں۔ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنے سے آدمی مشرک ہو جائے گا، اور یوٹیوب پر بیان پڑھے ہوئے آپ پڑھ لو۔ ابھی طارق مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ جو کہتا ہے اس کی وہ کافر ہے،
اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کی طلاق ہو جائے گی، اس کا ذبیحہ حرام ہے، سب باتیں کر رہی ہیں۔ تو بریلوی مولانا نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ بریلوی مولانا نے یہ بات کہی کہ اگر یا رسول اللہ کہنے سے کافر ہوتا ہے آدمی تو سب سے پہلے کافر ہوئے صحابہ، اس کے بعد میں کافر ہوئے اہل بیت۔ تو اس نے مثال دی کہ جب مسلمہ کذاب سے لڑائی ہو رہی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ کو لڑنے کے لیے بھیجا تھا ان سے، تو جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے خالد بن ولید، تو اللہ اکبر کا نعرہ مسلمہ کذاب کی فوجیں بھی لگاتی تھیں۔ تو وہاں یہ لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ کون ہمارا آدمی ہے، کس نے نعرہ لگایا ہے۔ تو پھر آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین جب ہم لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ مسلمہ کذاب کی فوجیں بھی لگاتی ہیں، تو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہمارا آدمی کون ہے۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ۔ ٹھیک، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ تو اب کہا کہ سب سے پہلے وہ کافر ہوئے۔ پھر اس نے ایک مثال دی بریلوی مولانا نے کی، جب کربلا کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے۔ تب انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خاندان شہید کر دیا گیا، تو کہا سب سے پہلے وہ بھی کافر ہو گئے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافر ہو گیا، حالانکہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چومنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، غیر اللہ کو چومنے سے۔ بریلوی مولانا نے کہا کہ غیر اللہ کو چومنے سے کافر نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا چومنے والے پتھر پوجنے سے کافر ہوتا ہے، کہا بیت اللہ میں 360 پتھر لگے ہوئے تھے پوجنے والے اور ایک پتھر لگا ہوا تو چومنے والا، تو کہا پوجنے والے پتھر ہٹا دیے گئے، چومنے والا آج بھی لگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوما ہے۔ تو چومنے سے کافر نہیں ہوتا ہے، پوجنے سے کافر ہوتا ہے۔ پھر اس نے اور دلیل دی کہ تم کہتے ہو غیر اللہ کو چومنے سے کافر ہوتا ہے، تو غیر اللہ کو کیا کوئی چوم سکتا ہے؟ تو مجمع نے کہا نہیں، کہ اللہ کو چھو سکتا ہے، کہا نہیں، کہ اللہ کو دیکھ سکتا، کہا نہیں، اللہ کو پکڑ سکتے ہو، کہا نہیں، تو کہا پھر اللہ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو کوئی چھو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کو چھو نہیں سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے ہو، پکڑ نہیں سکتے ہو، چوم نہیں سکتے ہو، تو یہ بھی بات کلیئر ہے جس کو تم نے چوم لیا وہ اللہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس نے کہا چومنا شرک کی کاٹ ہے، جب ہم نے چوم لیا یہ ثابت کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے چومتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے۔ اور کہا دیکھو عیسائیوں کے اسی طریقے سے جو ہے بت پرستی شروع ہو گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور ہم چوم کر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کو کوئی چوم ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ابھی تو اس بات پر نہیں فیصلہ ہو پایا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو امت کو ایمان کیا سکھلاویں گے؟ جو بریلوی جو دیوبندی ایمان بتلاویں گے بریلوی کہیں گے یہ شرک ہے، جو بریلوی ایمان بتلاویں گے دیوبندی کہیں گے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ جو اہل حدیث بتلاویں گے اس پر اہل سنت کہیں گے یہ شرک ہے، جو اہل سنت بتاویں گے اس پر اہل حدیث کہیں گے یہ شرک ہے۔ کون سا ایمان بتلاو؟ عوام کہاں جائے گی؟ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ وہی بات ہے جس فرقے میں آدمی جوڑا اس فرقے کو ہم سمجھے گا، اب وہ بات قرآن و سنت سے نہیں ملاوے گا، وہ بات قرآن و سنت سے نہیں ملاوے گا۔ اس لیے نہیں ملاوے گا کیونکہ اس نے جتنے بیچ میں بڑے ہیں ان کو اس نے بڑا مانا ہے۔ جب اتنے بڑے مولانا الیاس گمن نے یہ بات کہہ دی کہ اپنے اکابرین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ان کی بات قرآن و سنت سے ملاتے وہیں فیصلہ ہو جاتا۔ ان سے کہتے ٹھیک ہے آپ بھی عالم ہو ہم بھی عالم ہیں، لاؤ کھولو کتاب، ان کی بات اب صحابہ سے اور قرآن و سنت سے ملاؤ۔ اس مسئلے میں صحابہ کا کیا موقف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، چاہے جتنے دن لگ جاتے، چاہے جتنے مہینے لگ جاتے، چاہے جتنے سال لگ جاتے، وہ فیصلہ ہو جاتا۔ اگر وہ بات صحیح تھی تو بریلوی مولانا بھی مان لیتے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اگر وہ بات غلط ہوتی دیوبندی مان لیتے یہ بات غلط ہے۔ اور یا تو پھر یہ کہو کہ ہمارے جو قابل ان سے غلطی ہو نہیں سکتی ہے۔ ابھی تم رسول صحابہ کی غلطی بتلاتے ہو، انبیاء کی غلطی بتلاتے ہو، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی غلطی بتلاتے ہو کہ انشاءاللہ نہیں کہا 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ یہ سب ممبر پہ چنگاڑ کے بتلاتے ہیں نا۔ اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس پر بتلاتے ہیں کہ وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ سب کو قتل کر دیا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر جو فیصلہ کیا اللہ کے خلاف تھا، اور آسمان سے جو ہے عذاب آ گیا تھا فلا وادی پر، اور اسی کے بدلے میں 70 وہاں شہید ہوئے ہیں، احد میں جو 70 چھوڑ دیے گئے تھے، یہ سب لاتے ہیں کہ نہیں؟ تو نبی کی غلطی تو ممبر سے بتلا ہو گیا، اور تمہارے جو اکابر ہیں ان سے کوئی غلطی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نبی نے کہہ دیا